طور سیناء تنبت بالدهن والصبغ للآکلین وشجرۃ، اور ایک اور درخت پیدا کیا، تخرج جو نکلتا ہے، من طور سیناء طور سیناء سے، تنبت بالدہن اگتی ہیں اس سے سالن بھی، وصبغ للآکلین اور روغن ہے، گھی ہے سالن سمیت کھانے والوں کے لیے۔ اس درخت کا اس مقام پہ نام ذکر نہیں، فنکشن ذکر کیا گیا، اس کی کیفیت اور صلاحیت کو بیان کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ اس درخت کا نام بھی ذکر ہے، والتین والزیتون، تو اس سے مراد زیتون ہے۔ اللہ رب العزت نے زیتون کے درخت میں وہ خاصیت رکھی ہے جو کھجور میں بھی نہیں، انگور میں بھی نہیں۔ گزشتہ آیت میں نخیل اعناب کا ذکر تھا، جنہیں اللہ رب العزت نے فواکہ کثیرہ فرمایا، بہت سے پھلوں میں سے خاص پھل ہیں۔ تو شجرۃ اس سے مراد تخرج من طور سیناء، جو طور سیناء ایک جگہ ہے، وہاں سے خاص طور پر نکلتا ہے، اگتا ہے، وہ اس کی جگہ ہے، تو اس کا نام زیتون ہے۔ تنبت بالدہن، جس کا روغن، جس سے جو تیل نکلتا ہے، لیکوڈ نما، وہ سارے کا سارا زیتون بھرا پڑا ہے۔ حتیٰ کہ ماہرین نے لکھا ہے کہ زیتون ایسا درخت ہے کہ بیج سے لے کے آخری ٹہنی تک، پتے تک، سارے کا سارا روغن سے، گھی سے اور تیل سے بھرا پڑا ہے، کہیں بھی خشکی نہیں ہے۔ کچھ ایسے درخت ہیں کہ وہ جڑ سے تر ہوتے ہیں اور تنے خشک ہو جاتے ہیں، آدھے تنے خشک ہیں، آدھے تنے تر ہیں، ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، پتے بعض اوقات خشک ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے پھل خشک ہوتے ہیں۔ تو زیتون ایسا ہے کہ اس میں یہ خاصیت ہے، درخت سے الگ بھی کر دیا جائے تو یہ تر کا تر رہتا ہے، ٹہنی بھی، اور پھل تو ہے ہی ہے، پتے تو ہے ہی ہیں۔ زیتون کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی ایک مقام پہ فرمایا ہے، اور اس مقام پہ جو خاص طور پہ ذکر ہے، بالدخن وصبغ للآکلین، کہ یہ گھی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور سالن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہل عرب اس کو کئی ایک طریقے سے استعمال کرتے رہے۔ اس دوران عمرے کے موقع پہ ایک بھائی وہاں سے زیتون کا ایک اتنا بڑا ڈبہ لے آئے، وہ سارا زیتون کا اچار تھا۔ تو وہ پہلے تو ہم نے کبھی کھایا نہیں تھا، کہتا ہے جی یہ زیتون کا اچار ہے، تو آپ تھوڑا چیک کریں۔ جس نے بھی چیک کیا تو وہ کہتا ہے بس اسی کے ساتھ ہی روٹی کھائی جائے، اس کے سامنے باقی سالن ہلکے ہیج لگنے لگے، یعنی اتنا لذیذ اور اتنا ٹیسٹی تھا۔ تو زیتون کو مختلف انداز سے
پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا سالن بھی بنا لیتے ہیں، اچار بھی بنا لیتے ہیں، تیل بھی بنا لیتے ہیں، روغن بھی بنا لیتے ہیں۔ پھر یہاں تک اتنی دور سے کئی انداز سے پوری دنیا میں وہ پہنچتا ہے، اور یہاں تک اس کی مسواک بھی آ جاتی ہے۔ میرے پاس اس وقت بھی زیتون کی 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایک کو 4 سال ہو گئے ہیں اور دوسری کو 3 سال ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ تر ہیں۔ مسواک ہے 3 سال پہلے میں نے لاہور سے لی، اب جب بھی اسے پانی میں ڈبو کے آدھے گھنٹے بعد نکالنے ایسے جیسے تازی کی تازی ہے۔ اس کا برش بنا لیا اور ہلکا سا پیسٹ کر کے پھر رکھ دیا۔ تیل زیتون کا لیا تھا مدینہ منورہ سے، اس میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی، وقتاً فوقتاً لگاتے رہے تو وہ تیل اب بھی 4 سال پہلے جب تو اس وقت بھی خوشبودار بھی ہے اور پورے کا پورا ساری غذائیت سے بھرپور بھی ہے۔ زیتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص علاقے میں پیدا کیا، طور سینا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا علیحدہ سے اللہ نے ذکر قرآن پاک میں بھی کیا، کیونکہ یہ پہلی کتابوں میں بھی ذکر تھا، قرآن پاک میں بھی ہے، خاص ایک سورت بھی ہے والطور، سورہ طور کے نام۔ طور پہاڑ کی طرف بھی نسبت ہے، وہاں ایک پہاڑ بھی ہے جس پہاڑ کے اوپر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے کلام کی آواز اس پہاڑ نے سنی ہے۔ اب جہاں پہ اللہ رب العزت کے کلام کی آواز ظاہراً سنائی دے وہ علاقہ بھی بابرکت اور مقدس ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے مقدس تھا؟ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اے پیارے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اپنے جوتے پیچھے اتار کے ہیں، کیونکہ آپ ایک مقدس وادی طوا میں آ چکے ہیں۔ تو آئے کیا تھے لینے کے لیے؟ آگ لینے کے لیے۔ دور سے رات کے اندھیرے میں، سردیوں کے موسم میں پہاڑ کے اوپر الاؤ روشن نظر آیا، چمکتا ہوا ایک روشنی کا مرکز نظر آیا۔ تو وہاں سے معلوم ایسے ہوتا تھا کہ یہاں پہ کچھ افراد ہیں اور وہ آگ جلا کے بیٹھے ہیں، علاقے کو جانتے ہیں۔ ہمیں چونکہ رستے کا خاص طور پہ تعین نہیں ہو رہا، تو ان کی زوجہ محترمہ ساتھ تھیں، ان کو وہیں پہ بٹھایا اور کہنے لگے کہ میں آگ بھی لے کے آتا ہوں، رستہ بھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ ابھی اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے ہیں کہ اللہ رب العزت کی آواز آ گئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جوتے اتار کے آؤ، تم مقدس وادی میں ہو۔ حیرانگی سے پوچھا آواز کس کی ہے؟ آواز دینے والے نے تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی آواز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روب میں آئے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام فرما رہے ہیں۔
میرے لیے حکم کیا؟ فَاعْبُدْنِی، عبادت، بس عبادت۔ عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز، نماز۔ تو عبادت کے لیے اول آخر نماز لازمی چیز ہے۔ تو وہاں سے معلوم ہوا کہ ہمیں نماز جوتے اتار کے پڑھنی چاہیے، اور مقدس جگہ میں آ جائیں تو جوتے اتار دینے چاہیے۔ ہاں بعض حدیثوں میں، بعض حالات میں اگر جوتے پاک صاف ہوں تو اس کی اجازت بھی ہے، لیکن روٹین سے اجازت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طور پہاڑ پہ پہنچے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں فرمائیں، کچھ ارشادات فرمائے، کچھ ذمہ داریاں لگائیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیج دیا، نبوت کا تاج پہنایا، کلیم اللہ بنایا، اور فرعون اور اس کے لشکر کی طرف مبلغ بنا کے بھیج دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس جا رہے ہیں تو انہیں وہ بات بھول ہی گئی کہ میں کیا لینے آیا تھا، میں تو آگ لینے آیا تھا اور رستہ معلوم کرنے آیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی ہے انہیں گرمی سردی کا احساس ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کوئی پیغمبر ہوتا ہے پھر وہ ان دنیاوی حالات سے باہر نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کسی اور کیفیات میں لے جاتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ پہنچے تو آپ اس دنیاوی کیفیت سے باہر نکل چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس درخت کے اوپر جا کے روشنی دیکھی تھی نا، تو وہاں پہ بھی علماء نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے، کوئی کہتا ہے برگد کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے بیری کا درخت تھا، اور کسی نے زیتون کا درخت بھی کہا کہ یہ زیتون کا درخت وہ درخت ہے جو اندھیرے میں بھی چمکتا رہتا ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ دور سے ایسا لگ رہا ہے جہے لائٹیں جل رہی ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے نور کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کسی اور درخت کو نہیں دی، اسی درخت اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ اس آیت کو بھی آیت نور کہا جاتا ہے، سورہ نور، آیت نور، اور مثال بھی نور۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، ساری کائنات میں جو تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے یہ سمجھو اللہ کا نور ہی چمک رہا ہے۔ تو اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ رب العزت جہاں پہ حکم دیتے ہیں وہاں پہ روشنی ہو جاتی ہے، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ حکم واپس لیتے ہیں وہاں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا وہ چمک اٹھا، چاند کو حکم دیا وہ چمک اٹھا، ستاروں کو حکم دیا وہ چمک اٹھے، اور جب یہ حکم اللہ واپس لے لیتے ہیں وہی گرہن میں آ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ حکم مکمل واپس لیں گے پھر کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت
اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ رب العزت جب آرڈر کریں گے چاند بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، پوری کائنات میں اندھیرا چھا جائے گا۔ اس وقت اگر روشنی ہوگی تو اللہ کے نور کی روشنی ہوگی، اور وہ حقیقی نور کی روشنی ہوگی۔ اور وہ روشنی کس تک پہنچے گی؟ صرف ایمان والے لوگوں تک پہنچے گی، جنتی لوگوں تک پہنچے گی۔ جو گناہ گار اور مجرم ہوں گے ان تک اللہ کے نور کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ اس وقت بھی اللہ کے نور کی روشنی ہے، اور وہ کون سی روشنی ہے؟ وہ یہ روشنی ہے قرآن پاک، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ یہ اللہ کا نور ہے جو کتابی شکل میں آیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ھدی للعالمین، کل کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ نورانیت پوری دنیا میں بکھیر رہا ہے۔ اس وقت جو اس نور سے، جو حقیقت میں اللہ کا نور ہے، روشنی حاصل کر لیتے ہیں، قیامت کے دن انہی کو اللہ کے نور کی روشنی ملے گی، اور جنہوں نے اس نور سے روشنی حاصل نہیں کی، قیامت کے دن انہیں بھی روشنی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دور سے روشنی نظر آئے گی، جو منافق اور کافر ہوں گے وہ اس روشنی کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ٹکر لگے گی، گر جائیں گے، اور کہیں گے جی وہ روشنی کدھر گئی، ہم اندھیرے میں رہ گئے۔ کہا جائے گا واپس جاؤ دنیا میں، جہاں سے یہ ایمان والے نور اور روشنی لے کر آئے ہیں، تم بھی لے کر آؤ۔ واپس آ نہیں سکتے، اندھیرے میں رہیں گے، اور اندھیرے کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم ہے، کیونکہ جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جہنم میں روشنی کوئی نہیں، اور جنت میں اندھیرا کوئی نہیں۔ جنت میں روشنی روشنی ہے، جنت میں رات کوئی نہیں، جنت میں دن ہی دن ہے۔ اور وہ روشنی جنت میں کس چیز کی ہوگی؟ اللہ کے نور کی روشنی ہوگی، اللہ کے نور کی تجلی ہوگی، اللہ کے نور کی چمک ہوگی، جو پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور جنتی اللہ کے نور کی زیارت بھی کریں گے، اللہ کے نور سے استفادہ بھی کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات کا بھی دیدار ہوگا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ وہ کن کو ہوگا؟ جنہوں نے اللہ رب العزت سے اس دنیا میں اس انداز سے زندگی گزاری کہ اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ رب العزت انہیں جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے، اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت سے دی ہے۔ یہ زیتون کا درخت، اگر تم اللہ رب العزت کے نور کو سمجھنا چاہتے ہو تو زیتون کو سمجھ لو۔ تو زیتون بیج سے لے کے ٹہنی تک، پتے تک، سارے کا سارا تر ہے، کہیں بھی خشکی نہیں ہے۔ تو اللہ کا نور یہ جو قرآن ہے یہ بھی سارے کا سارا تر ہے، خشکی نہیں ہے، یہ ایمان سے بھرا پڑا ہے، اس میں کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو جو اس ایمان اور اسلام کو اپنے سینے کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے جسد کے اندر، اپنے جسم کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے افعال کے اندر، اپنے کردار کے اندر
اپنی روزمرہ ضروریات کے اندر، اپنی لائف ساری کے اندر اس کو نافذ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بھی ایمان کے نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ اور جس کے جسم کو اللہ ایمان کے نور سے منور فرما دے، اس کے آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے، کانوں سے، جسم کے باقی اعضاء سے کوئی نافرمانی والا کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آنکھوں سے بھی ایمان ہی نکلتا ہے، اس کی زبان سے بھی ایمان ہی نکلتا ہے، اس کے ہاتھوں سے بھی ایمان نکلتا ہے، اس کے جسم کے ہر حصے سے ایمان کی چمک محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے سینے کو ایمان کے نور سے منور کر لیا۔ تو زیتون کے درخت کی مثال دے کے اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا ہے کہ زیتون جس طرح خشک نہیں نہ ہوتا، اس طرح تمہیں بھی کسی حالت میں ایمان کے بغیر زندگی نہیں گزارنی۔ ایمان ایک تر چیز ہے، اس کو کسی انداز سے بھی اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرو، تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہے۔ زیتون کو کسی بھی انداز سے استعمال کرو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس کی کوئی ٹہنی پتے کو اپنے ہاتھ پہ ایسے مسل دیں، جیسے یہ تل ہوتا ہے، تو آپ اس کو مسل کے تو ریزہ ریزہ کر لیں اور پھر ہاتھ کو دیکھیں، آپ کا ہاتھ تر ہو چکا ہوگا، یعنی اس قدر اس میں تری ہے۔ تو مومن بندہ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے آپ ٹیسٹ کریں، ٹیسٹ لگائیں، چیک کریں، کلام کریں، بات کریں، اس کے ساتھ میٹنگ کریں، مجلس کریں، محفل کریں، کاروبار کریں، گھریلو معاملات کریں، رشتہ داری کریں، ہمسائے گری کریں، آپ کسی بھی معاملے میں مومن بندے کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھیں، ایک منٹ سے لے کے ایک دن تک، ایک دن سے سال تک، سال ہا سال تک تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، فائدہ ہی پہنچے گا، کیونکہ مومن بندہ کسی کا نقصان کر نہیں سکتا اور کافر کسی کا فائدہ کر نہیں سکتا۔ مومن کرتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ کرتا ہے، کافر سوچتا ہے تو اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے، وہ خود غرض ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور مومن وہ خلق خدا کے لیے کرتا ہے۔ زیتون ہوتا ایک خاص علاقے میں ہے، لیکن فائدہ پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے، اور مومن بندہ ہوتا ایک خاص جگہ پہ ہے، خاص مقام پہ ہے، خاص ایریے میں ہے، خاص علاقے میں ہے، لیکن اس کا فائدہ روئے زمین تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ایک محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے عرب سے باہر قدم نہیں رکھا، وہیں پہ زندگی گزار دی ہے، لیکن ایمان کا نور اس قدر چمک رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسنات کا، صالحات کا اور نیکیوں کا عمل اس قدر تھا کہ آپ کے کردار سے، آپ کے حسن اخلاق سے، آپ کے اعلیٰ افعال سے وہ چمک دنیا کو حاصل ہوئی ہے کہ قیامت تک محمد جیسا آ ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح قرآنی ان آیات کو عملی طور پہ ثابت کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عملی طور پہ اپنی زندگی میں ان کو لاگو کیا ہے، اگر ہم اس قرآنی آیات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو اپنا بھی فائدہ ہے، گھر والوں کا بھی فائدہ ہے، پورے معاشرے کا فائدہ۔ آج سے تقریباً کوئی 18-20 سال پہلے
ایسے ہی ایک جگہ ترجمہ کلاس لگی تھی تو یہی آیت گزری. وہ ساتھی کہ میں 18-20 افراد تھے اور سارے ہی کاروباری تھے. تو اس ٹائم عشاء کے بعد ایک جگہ میں مسجد میں پڑھاتا، اس کے بعد ایک ان کی فیکٹری وغیرہ تھی، وہاں پہ وہ ترجمہ کلاس ہوتی. تو وہ سارے اپنے کام سے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. تو اس طرح آدھا گھنٹہ ڈیلی کلاس چلتی. تو یہ آیت پڑھی تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا بھائی آیت تو پڑھی ہے، پہلے بھی کئی بار پڑھی ہے، ایسے ہی پڑھتے رہے ہیں، لیکن آج تک زیتون دیکھا نہیں، زیتون کبھی کھایا نہیں. تو اگلے دن یقین جانو وہ 18 بندے تھے، 12 بندے زیتون لے آئے. اللہ، حالانکہ کسی نے کسی کو نہیں بتایا، کوئی ادھر سے کوئی اور شہر، کوئی اور اس طرح کے لیا. انہوں نے کہا لو جی، وہ مختلف قسم کے اپنا کوئی مربع لے آیا، کوئی اچار لے آیا، کوئی ناب زیتون لے آیا، کوئی تیل اس طرح. تو وہ سارے ساتھیوں نے وہ کافی دن تک ہم استعمال کرتے رہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ساتھی نے ابھی تک زیتون استعمال نہیں کیا وہ اپنی زندگی میں اس کو روٹین میں رکھے، اس کے قدرتی فوائد ہیں. خصوصاً وہ افراد جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ حکیم سے، طبیب سے مشورہ کر کے اس کو ضرور اپنی زندگی میں رکھیں اور اس کو روٹین میں استعمال کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں. ایک حکیم صاحب نے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بتایا، بلکہ ان کے پاس ایک مریض بیٹھا ہوا تھا تو وہ اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ میں ان حکیم صاحب کے پاس کیوں آتا ہوں. کہتے ہیں جی ہم اپنی والدہ کو لے کے تو وہ راول پنڈی جا رہے تھے آپریشن کے لیے. ڈاکٹر نے کہہ دیا، وہاں ہماری کچھ واقفیت تھی، وہ پنڈی میں کوئی ہسپتال ہے، تو وہاں ہم جا رہے تھے. تو راستے میں مجھے ایک فون آیا کہ تم ایسا کرو، حکیم صاحب فلاں حکیم صاحب سے نا ایک دفعہ رابطہ کر لو. تو ہم نے والدہ صاحبہ کو وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹایا ہوا تھا، اس قدر وہ لاغر تھی اور درد سے کرا رہی تھی، مختلف قسم کے اندرونی ان کے جو ہے نا مسائل تھے. تو میں نے حکیم صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ساری داستان سن کے نہ اور رپورٹیں ساری ان کو بتائیں. انہوں نے کہا کچھ نہ کرو، آگے ایک شہر آ رہا ہے، جو بھی آئے گا وہاں رکو اور وہاں سے زیتون لے لو، کچھ نہیں لینا. ایک چمچ زیتون کا ان کو کسی لیکوڈ میں یعنی دودھ وغیرہ میں حل کر کے دو. کہتا 2-3 بار ہم نے دیا تو ماں نہیں اٹھ کے نہ بہ گئے. ان کو میں ماں مینو واپس لے جا، مین تو کچھ آئے نہیں. کہتے ہم نے اپنی والدہ کا زیتون سے علاج کیا، اب ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ اندر کوئی ایسے اپنا وہ خشکی وغیرہ بہت زیادہ جم گئی تھی تو ڈاکٹروں نے آپریشن تک کہہ دیا. تو زیتون کے اندر بہت سی بیماریوں کا اللہ نے علاج بھی رکھا. ظاہری طور پہ یہ جو گوڈے گٹوں سے رہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں پٹھوں کی کمزوری ہے تو یہاں یہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے، یہ میں کوئی ڈاکٹر کی تو نہیں، لیکن یہ میں زیتون کی افادیت بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے بہت سے فائدے رکھے ہیں. ہمیں بھی اس کو روٹین میں استعمال کرتے رہنا چاہیے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور ایک درخت زیتون کا ہے نکلتا ہے طور سینا سے، تنبت بالدہن، اگتا ہے اس سے اس کا تیل، وَسِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے. صدق اللہ